راحت جان عاشقاں سرور سینے عارفاں احمد مختار نائب کردگار شاہ روز شمار محبوب پروردگار سید ابقرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین محب الفقراء محب الغرباء محب الیتامى محب المساکین جان کونین دستگیر دارین مغیث ملوین ماوی عالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود پاک پیش فرما دیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے محبت پیش فرما دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار وتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث الاعظم درمیان اولیاء، غوث الاعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کوئی حق پذیر دیکھا نہ سنا، ایسا کوئی حق پذیر دیکھا نہ سنا، ایسا کوئی دستگیر دیکھا نہ سنا، ایسا کوئی دستگیر دیکھا نہ سنا۔ اے ابن حسن تیری نہیں کوئی مثال، اے ابن حسن تیری نہیں کوئی مثال، اس شان کا پیر ہم نے دیکھا نہ سنا، اس شان کا پیر ہم نے دیکھا نہ سنا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اور تجھ سے در سے صد، اور صد سے ہے ہم کو نسبت، تجھ سے در سے صد، اور صد سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فکر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فکر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں
چہرہ تیرا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز بآواز بلند پیش فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وكما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ فضل ربانی سے مجلس غوث جیلانی میں آج کی اس محفل غوثیہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خدائے قدیر ذوالمن والاحسان اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار بے شک ہوشیار جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہے۔ ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی کو اختیار کیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت والی زندگی میں بھی۔ اس کے تحت آپ کئی دنوں سے سماعت فرما رہے ہیں، تقوی و طہارت، راست بازی و سچائی، ایمانداری و دیانتداری، تقوی شعاری و پرہیزگاری، جس کو کہا جاتا ہے اس کے حقیقی آئینے کا نام غوث الاعظم ہے۔ اگلی مجلسوں میں آپ نے سماعت فرمایا، سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خاندان کے تعلق سے آپ کے والد گرامی قبلہ حضور سیدی سرکار سندی و مولائی حضرت شیخ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، جس طرح باپ تقوی میں بے مثال ہے اسی طرح ماں بھی تقوی میں بے مثال ہے۔ یوں کہیے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا جو ملاپ ہے، ادھر انوار شریعت سے آراستہ، ادھر اسرار طریقت سے پیراستہ، حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض فرماتے ہیں آپ کو جنگوں سے محبت تھی، مگر جو صوفیاء و اولیاء صالحین عارفین ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو خدا کا دوست ہوتا اور جس طرح وہ خدا کا دوست ہے ولی، اسی طرح ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہوتا۔ نفس سے دوستی کرنے والے کبھی خدا کے دوست نہیں ہوتے، اور خدا کے دوست جو ہوتے ہیں وہ کبھی نفس سے کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔
انہی کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے جس کو خوف ہو۔ متقی کون؟ وہ جس کو اللہ نے خشیت کے زیور سے سجا دیا ہو اور جس کا وجود خشیت الہی کا نمونہ بن جائے۔ خدا کا خوف کمال تقوی جس کی ذات میں پرویا ہوا سمویا ہوا ہو وہ ہے متقی۔ اور تقوی والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی نفس کے دباؤ میں نہیں آتے بلکہ وہ ہمیشہ رسول کی شریعت کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ دیکھیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کو آپ اگر سمجھیں گے، رب نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس کو حرص و ہوا سے دور رکھے، روکے رکھے، یعنی وہ بندے مومن جو اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہے اور یقین مانے نفس کی ہر خواہش بندے کو خدا سے دور کرنے والی۔ نفس کی ہر خواہش اس لیے کہ نفس جو ہے وہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ صاحب تفسیر نعیمی خلیفہ سعادہ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حکیم الامت احمد یار خان فرماتے ہیں ہر وہ ہے جو تجھے اللہ کی راہ سے روکے وہ شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ خدا سے جو چیز تجھے دور کرنے والی ہے وہ ہے شیطان۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وہی ملعون ہے جو تجھے خدا سے دور کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ وسوسے وہ ڈالتا ہے مگر اس کو قبول کرنے والا جو شیطان ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ وہ کون؟ وہی نفس کافر جس کو قتل کر کے اللہ کے ولی دنیاوی زندگی میں ایسے حیات جاویدہ لے گئے کہ آج اپنے مزاروں میں وہ سوئے سوئے بھی لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ نفس کے دشمن حضرت سرکار میاں سید شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے غوث جیلانی ہماری طرح نہیں تھے، یہ خدا کے دوست ہیں اور اپنے نفس کے دشمن۔ حضرت سرکار سید محمد شاہ قادری مقام تو آپ دیکھیے خدا نے کیا دولہا بنایا، اپنی مسجد کی آگوش میں پناہ عطا فرمائی۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اور ہوتے ہیں انہیں اور جگہ جب بھیجا جاتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اسے آگوش میں رکھا جاتا ہے۔ پیر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان میرا سید شاہ سرکار۔ یہ نفس کے دشمن ہے اور خدا کے دوست، تو ان کو خدا نے مقام کیا دیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس بندے کو یہ دیکھنا ہو کہ جیتا جی اگر کوئی جنتی کا نظارہ کرے تو وہ ایسے کو دیکھ لے جو نفس کا دشمن ہے، خدا
یہ خدا کے دوست ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کسی ظالم و جابر، کسی حاکم یا کسی جبر کرنے والے کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا نے بشارت دی، لا خوف علیہم، ان کو خوف نہیں۔ خدا نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم انہیں خوف زدہ کرنا چاہتے ہو، یہ کسی ظالم سے نہیں ڈرے گا، یہ کسی جابر سے دبنے والا نہیں۔ اس کے سامنے کتنے ہی بڑا تخت و تاج والا آ جائے، کتنا ہی بڑا امیر آ جائے، کتنا ہی بڑا حکومت و سلطنت والا آ جائے، مگر جو میری حکومت کے تحت چلتا ہے وہ دنیا کی کسی حکومت کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ ہر حکومت اس کے تابع، ہر حکومت اس کے تابع، ہر حاکم اس کا گرویدہ، ہر ظالم اس کے پنجے قہر کے نیچے دبا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں۔ اور ڈرے گا بھی کیوں جبکہ مالک ہی اس کا محبوب ہے؟ وہ کیوں ڈرے جس کو مالک ہی نے اپنی محبت کے لیے چن لیا اور ارشاد فرمایا، ان اولیائی تحت قبائی۔ حدیث پاک میں رب فرماتا ہے، اے میرے حبیب، یہ جو میرے اولیاء ہیں وہ میری قبا کے نیچے ہیں، جو میرے ولی ہیں وہ میرے دامن کرم کے سائے میں ہیں۔ اور سنو تو لوگ اسے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، میں اسے جہاں کہوں گا وہیں وہ ذاکر ہوگا۔ وہ وہیں رہتے ہیں، خدا کے امان میں، خدا کی پناہ میں، خدا کے ظل عاطفت میں، اللہ کے سایہ رحمت میں۔ اور جو خدا کے سایہ رحمت میں ہوگا وہ کسی سے کیوں ڈرے؟ وہ کسی سے خائف کیوں ہو؟ دیکھیے، یہ جو آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اس کو آپ بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، مگر ہمیں حکم یہ ہے انہیں دیکھو اور ان کی سیرت کو اختیار کرو۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین پر خدا کے نائب ہیں، خدا کے نائب ہیں۔ یہ اللہ کے وہ نائب ہیں کہ ادھر زبان سے نکلا ادھر خدا نے قبول فرمایا۔ اہل ایمان کو تو اس میں کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ منکرین کے لیے جو دلیلیں دی جاتی وہ یہاں دینے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے میں صحن غوث اعظم میں ایسی مجلس کے ساتھ مخاطب ہوں جس میں کوئی منکر نظر ہی نہیں آتا، اور وہ منکروں کو بلائیں گے بھی نہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں حاجت نہیں کہ وہ ساری دلیلیں دیں کہ ان کے منہ سے نکلا وہ ہو گیا، یہاں نکلا وہ ہو گیا۔ سبھی جانتے ہیں کتنی کوششیں ہوئی روکنے کی، کتنی کوششیں ہوئی انہیں مٹانے کی، کتنی کوششیں ہوئی انہیں بھاری پتھروں سے کچل دینے کی، مگر بادشاہ کا حکم ہے کچل لے، وہ بھیج رہا ہے پتھر اور وہ کہہ رہا ہے خدا کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جا، اور جادوگر کے حکم سے آ رہا ہے تو رک جا۔ اور آج بھی اجمیر کی وہ وادیاں گواہی دیتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ یہ خدا کا نکلا ہوا کلمہ ہے۔ اسے کیا ضرورت
اسے کیا حاجت کہ اسے کسی اور کا خوف ہو؟ جو خدا کا ولی ہے وہ اللہ کے ذل عاطفت میں، خدا کے سائے رحمت میں ہے، اور جو خدا کے سائے رحمت میں ہے پھر حکم اس کا حکم، بات اس کی بات، سلطنت اس کی سلطنت، حکومت اس کی حکومت۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپنے مشائخین چشت کے زمانے میں جب بادشاہان دہلی ادھر ادھر کرتے تھے تو وہ خط لکھ کے کہتے تھے کہ اگر بات کو نہیں مانے گا تو تیری حکومت دوسرے کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ بات طے ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں سلطان بنا دیتے، وہ جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے، خود فقیر ہے لوگوں کو امیر بناتے۔ یہ ہے ولی، وہ ہے جو نفس کا دشمن خدا کا دوست۔ اسی لیے رب نے فرمایا الا الا اولیاء اللہ، خبردار یہ خدا کے دوست ہیں، ان سے ٹکر نہ لیں، ان سے بے رخی نہ کریں، ان کا انکار نہ کریں، ان کی بارگاہ میں ادب سے جائیں، خالی دل لے کے، خالی جھولی لے کے، خلوص نیت کے ساتھ جائیں۔ جیسا تیرا برتن ہوگا ویسی وہاں سے آتا ہوگا۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اسی لیے فرمایا الا اولیاء تحت قبائی، یہ جو میرے ولی ہیں وہ میری قبا کے نیچے۔ حدیث بات میں رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، آپ کی تو شان ہی الگ ہے، ہم نے آپ کے غلاموں کو بھی ان درجوں پر فائز فرمایا۔ انہی اولیاء میں غوث جلی کے والد گرامی بھی۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف ایک روایت جو علماء بیان فرماتے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں کہ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے۔ اور جنگی دوست کیوں تھے؟ جہاد تو ہر مومن کا مشغلہ ہے، وہ محبت کرتے ہی، مگر وہ سب سے بڑے مجاہد تھے کس بات کے؟ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور کسی معاملے میں جب کبھی شریعت کے خلاف بات دیکھے تو لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، کسی لعنت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں کرتے تھے، کسی کے خوف سے کبھی وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اسی لیے حضرت غوث جلی کے والد گرامی کی شان یہ تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شریعت کی بات کا حکم دینا اور شریعت کے روکے ہوئے سے روکنا، یہ آپ کا محبوب عمل۔ یہ مومن کی ایک شان ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اگر برائی دیکھے تو روک دے، کسی برائی کو اگر کبھی نظر میں آ جائے تو اسے روک دے، حتی الامکان کوشش کرے کہ خود روکے، اگر نہیں رکتا ہے تو دوسروں سے رکوائے، کوشش کرے، اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کو دل میں برا جانے۔ حضور فرماتے ہیں دل میں برا جاننا برائی کو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ممکن ہو تو روکے۔ اور غوث جلی کے والد گرامی وہ ایسے تھے کہ آپ راستے میں تشریف لے جا رہے، واقعہ مقصود نہیں، صرف اشارہ کر دوں، دیکھا کہ بادشاہ وقت کے ملازم اپنے سروں پر شراب کے مٹکے لیے ہوئے جا رہے۔ پوچھا کیا تھا شراب؟ وہ تو خوف زدہ نہیں تھے نا، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے ملازم تھے، نوکر جو تھے
وہ خلیفہ بغداد کے ملازم تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک فقیر حضرت سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے کیا ہے؟ کہا شراب۔ کہاں لے جا رہے؟ کہا ہمارے خلیفہ کے پاس، یعنی بادشاہ بغداد کے پاس۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ سلطان کے پاس فریاد جائے گی تو وہاں نہ قاضی کی بات ہوگی نہ کسی اور کی، وہاں حکم ہوگا قتل کر دے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور قتل کا حکم دے گا۔ مگر نفس کہہ رہا ہے کہ اس نے تجھے کیا سے روکا، اور ولایت کہہ رہی ہے روکنا ہی تیرے فریضے میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ توڑ دیے مٹکے، سپاہی اچھلتے ہوئے پہنچے وہاں اور جا کے فریاد کیا۔ جب فریاد ہوئی تو بلایا گیا، سپاہیوں نے بڑا بہکایا بھڑکایا خلیفہ بغداد کو کہ تمہاری شان میں یہ گستاخی ہے۔ بلائے گئے حضرت سیدنا غوث پاک کے والد گرامی جب دربار میں تشریف لے گئے تو دیکھیے یہ خدا کے قلندروں کی شان ہے، یہ اللہ کے عارفوں کا مقام ہے کہ وہاں حضرت قلندر لاہور علامہ اقبال فرماتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں عمر۔ جو خدا کا شعر ہوتا ہے وہ کبھی زمانے والے کے سامنے سیال نہیں بنتا، وہ ہمیشہ شعر ہی رہا کرتا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فرمایا کس لیے بلایا گیا؟ کہا تم نے میرے سپاہیوں کے سروں سے مٹکوں کو توڑ دیا شراب کے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس چیز کو روک دوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں محتسب ہوں، یہی الفاظ ہیں۔ فرمایا انا محتسب باذن اللہ تعالی، میں اللہ کے حکم سے حساب کتاب کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو صالح نے جب یہ فرمایا تو کہا تمہیں کس نے محتسب بنایا؟ تم کیسے حساب رکھتے ہو پبلک کا، رعیت کا، مخلوق کا؟ فرماتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ میں کس کے حکم سے محتسب ہوں؟ سن، جس نے تجھے حکومت کا والی بنایا ہے اسی کے حکم سے میں محتسب بن کے آیا ہوں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو کانپ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، گردن جھک گئی، اور اس کے بعد میں پھر وہ کہنے لگا حضور مگر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی شریعت کی بات کا حکم دینا اور شریعت کے روکے سے روکنا اگر ہی تھا تو مختصر کچھ نصیحت فرما دیتے۔ فرمایا نہیں، یہ نصیحت کا مقام نہیں تھا، تیرے حال پر رحم کرتے ہوئے میں نے مٹکے توڑ دی، تیرے حال پر رحم کرتے ہوئے۔ اس نے کہا حضور تو میں آپ کو اپنی طرف سے اپنی حکومت کا محتسب بناتا، میں نے بھی اپنا محتسب بنایا۔ تو غوث اعظم کے والد آپ فرماتے ہیں تیرا محتسب بننے کی کیا حاجت، مجھے تو خدا ہی نے محتسب بنایا ہوا ہے، مجھے تو خدا ہی نے محتسب بنایا ہوا ہے۔ تبھی سے آپ کا لقب ہوا جنگی دوست۔ جابر سے ٹکرا جانا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا سیوا۔ اور دیکھیے جس نے بھی ظالم کی نظروں سے نظریں ملا کے بات کی خدا نے ذلیل نہیں کیا، خدا نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا۔ وہ ذلت کے مقام پر بھی ہوتا ہے تو خدا اسے عزت کی بلندیوں میں لے جاتا ہے۔ مجھے امام یاد آ گئے اس سلسلے میں، جب دین الہی کا مسئلہ چلا تھا اکبر کا، اس کو بھی ایک بھوت سوار ہوا تھا اور ملحدین کی شرارتوں میں آ کر کے اس نے بھی ایک نئے دھرم کی بنیاد ڈالی تھی، دین الہی۔ اکبر بادشاہ کہنے کو تو مسلمان تھا وہ،
مگر جب اس نے بنیاد ڈالی اور اس کے بعد میں جب اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی تو اللہ نے اپنے ایک محبوب کو چن لیا اسے للکارنے کے لیے، اور جب چن لیا تو وہ کھڑا ہوا خدا کا شیر، اس کو زمانہ شیخ مجدد الفسانی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے، کسی دین الہی کی ضرورت نہیں، میرے رسول کی شریعت کی پیروی کرو، قیامت تک کے لیے یہ دین کافی بنایا گیا۔ اور خدا نے اس کے تیلے کو ایسا ڈھایا کہ نہ قبر رہا نہ دین الہی رہا۔ اسی طرح ایک مرد قلندر کی بات اور عرض کر دوں، ایک زمانہ تھا جب حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل جو مذہب اسلام میں 4 مسلک جو ہیں صرف 4 ہی ہیں، وہ 4 مسلک حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، 4 مسلک۔ عقیدے کے 2 امام سیدنا ابو المنصور ماتریدی وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، یہ عقیدے کے 2 امام، اور مسلک کے 4 امام سیدنا ابو ادریس شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد ابن حنبل، حضرت سیدنا سراج الائمہ کاشف الغمہ سیدی مولائی سندی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ 4۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلیفہ مامون بادشاہ بغداد کھڑا ہوا، اس کو بھی کچھ شریروں نے بہکایا اور گلایا، تو اس نے بھی ایک نیا فتنہ نکالا، اور کیا تھا؟ خلق قرآن۔ اور خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا وہ عجیب مسئلہ تھا۔ اس کا یہ کہنا اور اس کے عالموں کا یہ کہنا تھا کہ خدا خالق ہے، یہ تو سب کا ایمان، خدا خالق ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق، اس کے سوا جو بھی ہے سب مخلوق۔ تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا تھا، اور وہ کیا؟ جس سے عقیدے کی خرابی لازم آتی تھی، اور وہ ہے ہر شے مخلوق۔ تو جب ہر چیز مخلوق ہے تو قرآن بھی مخلوق۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو کھڑا کیا خلیفہ مامون کے سامنے، شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس مرد قلندر نے فرمایا، سن، قرآن غیر مخلوق، ھذا کلام اللہ، یہ مخلوق نہیں، یہ میرے خدا کا کلام ہے۔ اس سے ان کا ناپاک منشا اس میں ایک تھا، بظاہر تو تعظیم لگ رہی تھی خدا کی، بظاہر تو اللہ کی تخلیق کی بات ہو رہی، مگر اس کے اندر ایک شوشہ تھا، کیا؟ مخلوق، اور ہر مخلوق کو فنا، اور جب سب مخلوق فنا تو قرآن بھی معاذ اللہ۔ تو ان کا یہ ایک شوشہ تھا، یہ بھی مٹ جائے گا۔ تو حضرت امام ابن احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن، میرا خدا وہ حی و قیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اس کی ذات باقی رہے گی، اس کی ہر صفت باقی رہے گی۔ تو جس طرح وہ انمٹ ہے
کا کلام بھی انمٹ ہے، کائنات مٹ جائے گی، نہ خدا مٹے گا نہ خدا کا کلام مٹے گا۔ بات بڑھ گئی اور شہنشاہ کو توہین لگی، حکم دیا سولی پہ چڑھا دو۔ وہاں تو کیا دیر تھی، سولی سجائی گئی، چڑھایا گیا۔